أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے. اس کو سورۃ الشمس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ اتنا واضح ہے جیسے سورج واضح ہوتا ہے. اگر سورج نکلا ہوا ہو تو کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے کہ جو کہے کہ یار سورج نظر نہیں آ رہا، ذرا چشمہ لاؤ میں دیکھوں. ایسے ہوتا ہے؟ سورج جب نکلتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک مضمون بیان کیا ہے اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے بیان کیا ہے اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی مضمون کو بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض باتوں کے لیے قسمیں کھائی ہیں. قسم انسان اس وقت کھاتا ہے جب اگلے کو یقین دلانا مقصود ہو، اگلے کو قائل کرنا مقصود ہو، اگلے کے اندر جو شک و شبہ ہو اس کو دور کرنا مقصود ہو، اس وقت قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مضامین کے لیے ایک قسم کھائی ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اللہ نے 3 قسمیں کھائی ہیں. کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان سب سے خوبصورت نقشے میں بنایا گیا ہے. اس پہ قسم کھائی اللہ نے 3 قسمیں. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر اللہ نے ایک قسم کھائی ہے. فورب السماء والارض انہ لحق. آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات سچی ہے. کیا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. کہیں اللہ نے اور زیادہ قسمیں کھائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. یہ پوری ایک قسم ہے. یہ قسم اللہ نے اس پہ کھائی ہے کہ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. انسان بہت ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے انسان. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے پھر بھی اس کی مانتا نہیں ہے. اس پہ اللہ نے ایک قسم کھائی ہے. لیکن قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں. کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کو 11 قسمیں کھانی پڑی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ ہوئی 11 قسمیں. آپ بتائیں جب 11 قسمیں اللہ نے کھائی ہوں تو اس کے بعد جو بات ہوگی کتنی اہم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے باطن کو پاک کر دیا، اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے باطن کو گندا کر دیا. اب باطن کو پاک کرنا کیا ہے اور باطن کو گندا کرنا کیا ہے؟ گندے تو کپڑے ہوتے ہیں، پاک بھی کپڑے ہوتے ہیں. گندا تو جسم ہوتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے. گندی تو جگہ ہوتی ہے، پھر پاک بھی ہوتی ہے. باطن گندا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص تباہ ہو گیا جس نے اپنے باطن کو گندا کر دیا، اور وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا. یہ باطن کو پاک کرنا کیا ہے اور باطن کو گندا کرنا کیا ہے؟ باطن کی پاکیزگی کیا ہے اور باطن کی ناپاکی کیا ہے؟ کپڑوں کی ناپاکی یہ ہے کہ اس پہ پاخانہ نہ ہو، پیشاب نہ ہو، منی نہ ہو، خون نہ ہو. یہ اس کی پاکی ہے. باطن کی پاکی کیا ہے اور باطن کی گندگی کیا ہے؟ باطن کی پاکی یہ ہے، باطن کی پاکی یہ ہے کہ انسان کے باطن میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہے. مثلا اس کے دل میں کسی کا بغض ہو. اب وہ ظاہر میں نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے بغض، سر پہ نہیں ہے بغض، بغل میں نہیں ہے بغض، اندر میں بغض ہے. کسی سے بغض رکھنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس سے باطن ناپاک ہو جاتا ہے. کسی سے حسد کرنا، کسی کو اچھے حال میں دیکھ کے پریشان ہونا اور جلنا اور اس کے اس اچھے حال کے ختم ہونے کی خواہش رکھنا، اس کو کہتے ہیں حسد. یہ اندر میں ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں ہوتا، پاؤں میں نہیں ہوتا، اندر میں ہوتا ہے. یہ اللہ کو ناپسند ہے. جس کے اندر میں حسد ہوگا اس کا باطن ناپاک ہوگا. اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اوروں سے اعلیٰ اور برتر سمجھنا، اوروں کو حقیر جاننا، یہ باطن کی گندگی ہے. اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا، سب سے گناہگار، سب سے کمزور سمجھے، اوروں کو حقیر جانے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے. یہ باطن کی گندگی ہے. اس سے انسان کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ جس کا باطن گندا ہے وہ تباہ ہو گیا. اور باطن کی گندگی کیا ہے؟ باطن کی گندگی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ہوس ہو، ہوس مال کمانے کی. اللہ نے بہت مال دیا ہے لیکن ہوس ہے اور کماؤں اور کماؤں اور کماؤں اور کماؤں اور کماؤں. ہوس. ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان. آدم کے بیٹے کو، آدم کا بیٹا اتنا حریص ہے اور اس میں اتنی ہوس ہے، اگر اس کے پاس سونے کی ایک پوری وادی ہو. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں وادی. بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ پورا جو بیچ کا اسپیس ہے اگر یہ سونے کا بھر کر کسی کو دے دیا جائے تو وہ کہے گا یا اللہ ایک اور دے دے. بھائی کیا کرو گے تم ایک اور کو؟ اتنا سارا سونا تو تمہیں مل گیا، اور کیا کرو گے؟ کہ نہیں مجھے اور چاہیے. پھر ہمارے نبی کا ارشاد ہے انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جائے. اس کو ہوس کہتے ہیں. یہ باطن کی نجاست ہے. یہ باطن کی نجاست ہے. قارون
قارون بظاہر مسلمان تھا، مسلمانوں میں رہتا تھا، لیکن اس میں ہوس تھی دنیا کی. اس ہوس کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ کا دشمن ہو گیا. فرعون سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اس میں تکبر تھا. وہ کہتا ہے یہ تو بنی اسرائیل کا ہے، گھٹیا آدمی ہے، میں اس کو رسول کیسے مانوں گا؟ یعنی میں چھوٹا ہو جاؤں یہ بڑا ہو جائے. یہ تکبر، اس تکبر نے واستکبر هو وجنودہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا، اس کے لشکروں نے تکبر کیا، چنانچہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. قوم عاد نے تکبر کیا. قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی. ہود علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو کہنے لگے آپ جس کی دعوت دیتے ہیں کیا وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ من اشد منا قوتا، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارا رب ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو لاؤ اس کو ہمارے مقابلے میں، ہم اسے لڑ لیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا اور ان کو ہلاک کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، کیا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ جس رب نے ان کو بنایا ہے وہ رب ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. یہ جو اندر کے امراض ہیں یہ انسان کو ضرور کسی گڑھے میں جا کے ڈالتے ہیں. اس لیے اپنے باطن کو پاک کرنا، اپنے باطن کو صاف کرنا، اپنے باطن کو صفات سے مزین کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے. ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے. اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں تزکیہ. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اندر سے حسد ختم ہو جائے، اندر سے کینہ ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، اندر سے تکبر اور بڑائی ختم ہو جائے، اندر سے دنیا کی ہوس ختم ہو جائے، جنت کا شوق لگ جائے، جہنم کا خوف ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے، اپنا آپ کچھ نہ ہونا نظر آئے، ہر ایک سے ہمدردی اور خیر خواہی پیدا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کے مقاصد بتائے ہیں کہ نبی کیوں آتا ہے، نبی نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھیجنے کے جو مقاصد بتائے ہیں ان میں سے پہلا مقصد بتایا یتلو علیہم آیاتہ. نبی کا کام ہوتا ہے دعوت دینا. نبی دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے لوگوں دنیا سے دل نہ لگاؤ، اللہ کی طرف آؤ، برائی میں مت پڑو، نیکی کی طرف آؤ، مخلوق کے محتاج مت بنو، اللہ کے محتاج بنو. یہ نبی کی دعوت ہوتی ہے. نبی کا ایک کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، ایک کام. دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. نبی کا دوسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ کرنا. یہ بھی نبی کا کام ہوتا ہے. نبی اپنے امتیوں کو اپنی صحبت میں بٹھاتا ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہے، اپنی صحبت میں رکھ کر ان کے اندر کی صفائی کرتا ہے، ان کے اندر سے گندگیاں نکال دیتا ہے. حضرات صحابہ جب مسلمان نہیں تھے تو ان میں یہ ساری گندگیاں تھیں، ان کا باطن بالکل ناپاک اور پلید تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں میسر ہوئی تو ان کے اندر سے آہستہ 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 یہ سب چیزیں نکل گئیں. صحابہ میں بھی دنیا کی محبت تھی، لیکن حضور کی محبت، حضور کی صحبت سے ان کے اندر سے دنیا کی محبت نکل گئی اور آخرت کا شوق پیدا ہو گیا. اور آخرت کا ایسا شوق پیدا ہوا، ایسا شوق پیدا ہوا، ایسا شوق پیدا ہوا کہ آج تو ان واقعات کا یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. قرآن پاک کی آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. کون
کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ کو قرض دے؟ یہ آیت اتری۔ حضرت ابو دحداحہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، انصاری ہیں، وہ ہمارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، ایستقرضنا ربنا، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ قرض مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ محتاج ہے، قرض اللہ تعالیٰ نے صدقے اور خیرات کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا، اس لیے کہ جیسے قرض لازمی طور پہ واپس لوٹایا جاتا ہے، ایسے ہی جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ ضرور اس کو دنیا میں ہی لوٹاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں بٹھانی چاہیے ایک ایمان والے کو کہ جب کبھی بھی کوئی اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں ہی ضرور لوٹاتے ہیں، آخرت میں بھی دیں گے، آخرت میں زیادہ دیں گے مگر دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں قسم کھا سکتا ہوں، ہمارے نبی فرماتے ہیں میں قسم کھا سکتا ہوں، کچھ باتیں ایسی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے ما نقص مال من صدقۃ، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہیں، آپ نے اس میں سے 100 روپے کسی مسکین کو دے دیے تو یہ نہ سمجھے کہ 900 ہو گئے، سچ پوچھے اللہ ان 900 کو 9000 کر دے گا، پکی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا لوہے کا کام ہے، آئرن سٹور ہے ان کا۔ حج کا موقع آیا، ان پہ حج فرض تھا، میں کہا بھی حج پہ چلنا ہے، کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں، چلو میں قرضہ لے لیتا ہوں، قرضہ لے لیا۔ حج تو فرض تھا لیکن اس وقت پیسے موجود نہیں تھے، قرضہ لے لیا اور حج پہ چلے گئے۔ جب حج سے واپس آئے تو کچھ دن کے بعد مجھے کہنے لگے ایک ہی گاہک آیا، اللہ نے سارا ہی قرضہ اتار دیا۔ ما نقص مال من صدقۃ، صدقے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کا کبھی مال نہیں گھٹاتے۔ تو حضرت ابو دحداحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہ یا رسول اللہ میرا جو باغ ہے نا، میرا جو باغ ہے میں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ باغ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ باغ وہ ہے جس میں گھر بھی ہے، جس میں کاروبار بھی ہے، جو ذریعہ معاش بھی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ آج کل کوئی کرے گا ایسے؟ گھر بھی، دکان بھی، کاروبار بھی، سب کچھ، پینشن بھی، سارا اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی کے جب حوالے کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضور نے اپنے پاس نہیں رکھا، رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، ابو دحداح کے کیا کہنے، ابو دحداح نے تو جنت میں باغ بنا لیا۔ حضرت ابو دحداح یہ باغ اللہ کے نبی کو دے کر اللہ کے نبی سے کمنڈمنٹ کر کے واپس آئے۔ تو ان کی بیوی، ان کے بچے باغ کے اندر ہی رہتے تھے، ان کا گھر بھی یہی تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے باغ کے اندر نہیں گئے، باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اور باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی سے کہنے لگے یا ام دحداح اخرجی، اے ام دحداح باغ سے باہر آ جا اور بچوں کو بھی لے کے آ جا، اس لیے کہ یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا اور میں نے اللہ کو جنت کے بدلے میں دے دیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ بیوی واویلا شروع کرے اور چیخنا اور چلانا شروع کرے کہ ابو دحداح تیرا ناس ہو جائے، ہمیں تو تم نے دربدر کر دیا، بچوں کو کہاں لے کے جائیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ عورت بھی کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، ابو دحداح آپ کو مبارک ہو، آپ نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ کیوں؟ ہم کیوں نہیں کرتے ایسے؟ اس لیے کہ تزکیہ ہو گیا تھا، دل سے دنیا نکل گئی تھی، جنت دل میں آ گئی تھی۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ، کہ دل سے دنیا نکل جائے، آخرت آ جائے، اللہ کا غیر نکل جائے، اللہ آ جائے۔
حسد ختم ہو جائے، ایثار آ جائے، اوروں کی ہمدردی آ جائے، اوروں کو خوش دیکھ کے پریشان نہ ہونا، اوروں کو خوش دیکھ کے خوش ہونا۔ آج کل لوگ کسی کو خوش دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ خوش کیوں ہے؟ اس کی بچی کا اچھی جگہ رشتہ کیوں ہو گیا؟ اس کے بیٹے کو اچھے گھرانے سے لڑکی کیوں مل گئی؟ اس کی دکان کیوں زیادہ چل رہی ہے؟ اس کا کاروبار کیوں زیادہ چل رہا ہے؟ یہ ہر سال عمرے پہ کیوں جاتا ہے؟ یہ آج کل لوگوں کا یہ سوچ ہے۔ آج کل یہ باطن کی گندگیاں ہیں، یہ باطن کی نجاستیں ہیں، اس کو پاک کرنا فرض عین ہے۔ یہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ نبی ایک تو دعوت دینے کے لیے آتا ہے اور ایک تزکیے کے لیے آتا ہے، اور تیسرا کام جو بتایا گیا حدیث قرآن پاک میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی اپنی امت کو آ کے کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز پیدا کرتا ہے، جائز ناجائز بتاتا ہے، سنت اور غیر سنت بتاتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج امت مسلمہ دین سے بہت دور چلی گئی۔ آج ہماری زندگی میں دین نہیں رہا، اگر کہیں دین ہے بھی تو وہ سرسری، اوپر والا سرسری، وہ دین نہیں جو ہمارے اندر رچ بس گیا ہو، ہمارے دل کے اندر اتر گیا ہو۔ اس لیے بہت سا دیندار طبقہ بھی باطنی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ نمازی ہے تو میرے پیسے کھا گیا ہے، یہ نمازی ہے یہ تو میرے پیسے کھا گیا ہے، یہ نمازی ہے یہ تو بجلی چوری کرتا ہے، یہ نمازی ہے یہ تو گالیاں دیتا ہے، یہ تو لڑائیاں کرتا ہے، 2 نمبر چیز بیچتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا نمازی نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے نمازی نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، ہمارے دیندار نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، ہمارے دیندار نے اپنے باطن کو ساری نجاستوں سے پاک نہیں کیا، اپنے باطن کو اللہ کی معرفت سے، اللہ کی محبت سے، جنت کے شوق سے، ایثار سے، اوروں کی ہمدردی کے جذبات سے مزین نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے باطن کو گندا کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اہتمام سے مانگا کرتے تھے، اور یہ مانگنا ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ ہمارے نبی وہ جو دعا کرتے تھے وہ ہمیں سکھانے کے لیے کرتے تھے۔ وہ دعا پتہ ہے کیا تھی؟ اللہم اعط نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاها۔ اے اللہ مجھے تقوی دے دے، اور اے اللہ میرے باطن کو ساری گندگیوں سے پاک کر دے۔ حضور کہہ رہے ہیں اللہ سے۔ اور پتہ ہے یہ دعا ہمارے نبی نے کس وقت مانگی ہے، کس حالت میں مانگی ہے؟ ہمارے نبی نے یہ دعا تہجد کے وقت میں سجدے کی حالت میں مانگی ہے۔ دیکھیں جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے نا، اس کو مانگنے کے لیے اہم موقع ڈھونڈا جاتا ہے، اہم موقع ڈھونڈا جاتا ہے۔ ہلکا سا سر میں درد ہے تو آدمی ویسے ہی دعا کر لے گا، لیکن کسی کا بیٹا جیل میں ہے تو کوئی وظیفے پڑھ کے اس کے بعد دعا کرے گا، کسی اللہ والے کے پاس جا کے اس سے دعا کرائے گا، اس لیے کہ اہم کام ہے۔ وہ تہجد میں اٹھ کے دعا کرے گا، بیت اللہ جا کے دعا کرے گا، مدینے جا کے دعا کرے گا۔ بھائی بیٹا جیل میں 5 سال ہو گئے، جیل سے نکل ہی نہیں رہا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ابو کہاں ہے؟ لہذا بیت اللہ جا کے دعا کرے گا، اس لیے کہ اہم کام ہے۔ ہمارے نبی نے اس دعا کے مانگنے کے لیے سب سے زیادہ قبولیت کا وقت تہجد کا وقت منتخب کیا، اور پھر تہجد میں بھی سب سے زیادہ دعا سجدے میں قبول ہوتی ہے۔
ہمارے نبی نے اس کے لیے تہجد کا وقت اور سجدے کی حالت کم انتخاب کیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ دعا کتنی اہم ہے. ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. رب اعط نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اور ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں، ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں. بھائی حلال حرام کا علم سیکھنا ہے تو بھائی مدرسوں میں جاؤ، علماء سے سیکھو. دین کا شوق پیدا کرنا ہے، دین کا شوق پیدا کرنا ہے اور امت کا درد پیدا کرنا ہے، بھائی تبلیغ میں جاؤ. تبلیغ میں جانے سے امت کا غم پیدا ہوگا اور دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوگا. تزکیہ کہاں سے ہوگا؟ علم ملے گا مدارس سے. دین کا شوق اور دین کی رغبت اور امت کا غم اور دین کا درد یہ ملے گا تبلیغ میں جانے سے. اور تزکیہ کہاں سے ملے گا؟ تزکیہ ملے گا اہل اللہ کی صحبت سے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انتظام کیا ہے. مدرسوں میں بیٹھ کے امت کا غم نہیں ملے گا. مدرسے میں بیٹھ کے آپ کے اندر دین پہ چلنے کا شوق پیدا نہیں ہوگا. وہ تو خشک مضامین ہوتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، حرف جر آ جائے تو مجرور ہو جاتا ہے. اب ان چیزوں سے ایمان تو نہیں بنے گا نا. دین پہ چلنے کا شوق تو پیدا نہیں ہوگا. دین پہ چلنے کا شوق تبلیغ میں جانے سے ہوگا. امت کا غم کہ ہائے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کا کیا بنے گا، عورتیں پردہ نہیں کرتی، ان کا کیا بنے گا، یہ جو درد اور غم ہے یہ تبلیغ میں جانے سے پیدا ہوگا. لیکن باطن کا تزکیہ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا. چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو تزکیہ ملا اور ان کا جو باطن پاک ہوا اور ان کے اندر سے ساری گندگیاں پاک ہو کر وہ صاف اور شفاف اور منور ہو گئے. وہ کیسے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے اپنے اندر کا تزکیہ کریں، اپنے باطن کو پاک کریں، اپنے باطن کو ان صفات سے مزین کریں جو صفات اللہ کے ہاں مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سی صفات بتاتے ہیں، بہت سی صفات اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں. اگر ہم ان تمام صفات کا اپنے اندر جائزہ لیں گے تو ہمیں اس میں بہت کمی ملے گی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. یہ میں نے صفات بتائی ہیں رحمان کے بندوں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھک جھک کے چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے. اور جب جاہل قسم کے لوگ ان سے الجھے تو وہ ان سے الجھتے نہیں، سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں. جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو یہ الجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بھائی اچھا جی السلام علیکم، چلو جی. ان کو ریئیکشن نہیں دیتے، ان کو جواب نہیں دیتے، ان سے بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے، بلکہ سلام کر کے ان سے جان چھڑا کے نکل جاتے ہیں. یہ رحمان کے بندے ہیں. اور رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں یا سجدے میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں، سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں. سبحان اللہ. اتنی صفات کے باوجود بھی یہ نہیں کہتے یا اللہ ہمارے لیے تو جنت اب کنفرم ہو گئی ہے نا، اس لیے کہ ہم سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں
اور جاہلوں سے جان چھڑاتے ہیں اور ان سے الجھتے نہیں ہیں اور زمین پہ جھک کے چلتے ہیں. اتنی ہم میں صفات، اتنی ہم میں تواضع یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ ہمیں جہنم سے بچائیو، ہمارے گناہ بہت ہے، ہمیں جہنم سے بچانا. اتنی عاجزی ہے انہیں کہ اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے، یا اللہ جہنم سے بچانا ہمیں. یہ صفات ہے، یہ باطنی صفات ہے اور یہ صحبت سے آتی ہیں، جیسا کہ صحابہ کو صحبت سے ملی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل اللہ کی صحبت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے فکر مند ہونے اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.